فلم کی شروعات میں ہم دو بہنوں سے ملتے ہیں، ہیلی اور سیرا۔ ہیلی نے آج اپنے دوست کے ساتھ مل کے کیمپنگ کا پلان بنایا۔ وہ سیرا سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن سیرا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر ہیلی اور اس کا دوست اسے مل کے منا لیتے ہیں اور وہ تینوں جو ہے وہ کیمپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں جنگل میں۔ اب وہ جنگل میں جاتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پرسکون جگہ تھی۔ ہیلی اور جوش جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جوش اسے بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی ہی جگہ پہ گھر بنانا چاہتا تھا اور اپنی فیملی بنانا چاہتا تھا۔ ہیلی جو ہے وہ اس چیز کے لیے خوش نہیں تھی، اسے وہ شرما جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے سارا جو ہے وہ وہاں پہ سگنل جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ اس جگہ پہ زیادہ خوش نہیں تھی، وہ دور چلی جاتی ہے ان سے، ہیلی اور جوش سے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ شہر کا نظارہ بالکل نظر آ رہا تھا اور اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ ایک وائٹ کلر کا سکائی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بہن ہیلی اور اس کے بوائے فرینڈ کو بھی بتاتی ہے۔ وہ لوگ بھی اب آپ وہاں پہ آتے ہیں۔ وہ پہلے تو اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ اور وہ اپنے دوست کو اب سارا جو ہے وہ فون کرتی ہے اور وہاں سے وہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ جسم سے دھواں نکل رہا تھا اور یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ یہ انسانی جانوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایلین انسانوں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ تینوں اپنا کوئی انتظام کرتے ہیں، انہیں اسپیس شپ سے ایک عجیب طرح کی آواز نکلتی ہوئی سنائی دیتی ہے اور یہ تینوں جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ پوری رات بے ہوش پڑے رہے۔ سب سے پہلے ہیلی کو ہوش آتا ہے اور وہ جوش کو جگاتی ہے، یہیں پہ سارا کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ لوگ بے ہوش کیسے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اٹھتے ہیں اور اپنی فرینڈز کو کال کرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں کے جو سگنل ہے دنیا کے وہ ختم ہو چکے تھے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گاڑی کے اندر جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے ریڈیو سے سننا چاہیے کہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ جو ہیلی ہے وہ وہیں پہ کیمپ پہ رک جاتی ہے، سارا اور جوش جو ہے وہ گاڑی میں جانے لگتے ہیں۔ جب وہ لوگ جاتے ہیں تو رستے میں ان کو جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ریڈیو بھی نہیں چل رہا تھا اور انہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ سگنل نہیں آ رہے ہیں۔ وہ واپس جاتے ہیں تو ہیلی نے اب ان کے لیے آگ بھی جلا کے رکھی تھی۔ اب وہ کچھ دیر ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ پھر کچھ سوچ سکیں کہ صبح انہیں کیا کرنا ہے۔ وہاں پہ سیرا کو ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، وہ لائٹ کرتی ہے وہاں اس کی طرف اور وہاں پہ اس کو ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو کہ بہت زیادہ زخمی تھی۔ عورت رینگ رہی تھی، اس کی باڈی سے ایک بلیک کلر کا لیکوئڈ جو ہے وہ نکل رہا تھا اور ان کی طرف بڑھ رہی تھی جیسے کہ وہ ابھی ان کو مار دے گی۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ اب وہ عورت جو ہے وہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہو سکے اور ان کو مار دے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو زور سے چلانے لگتی ہے اور آواز دینے لگتی ہے۔ جوش جو ہے وہ اس عورت کو مار دیتا ہے ہمت دکھا کے۔ اب اس کی حالت سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ایلین نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہوگا، یہ ایلین کی انفیکٹڈ عورت تھی۔ اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ عورت ان کے تک پہنچ گئی ہے تو باقی جو کریچرز ہیں وہ بھی ان کے تک پہنچ جائیں گے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ کا سامنا بہت سارے ایلین سے ہوتا ہے رستے میں۔ اصل میں وہ بھی انسان ہی تھے لیکن ان سے انفیکٹڈ ہو کر وہ اس طرح کے کریچر میں بدل گئے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تاکہ یہ کریچر جو ہے ان کی آواز سن کے ان تک نہ آ سکیں۔ آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک آدمی دکھائی دیتا ہے ان کو۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئے اس آدمی کو دیکھ کے، لیکن پتہ چلا کہ لیام نامی آدمی یہ جو ہے وہ ایلین سے انفیکٹڈ نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ میرا گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اگر تم لوگ چاہو تو میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ کوئی اور حالات ہوتے تو یہ لوگ ایک انجان آدمی کا کبھی بھی بات نہ مانتے، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ چلتے چلتے صبح ہو جاتی ہے۔ اب ان کے سامنے ایک ایلین آ جاتا ہے، وہ ان کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ وہ آگے جاتے ہیں تو انفیکٹڈ آدمی وہاں پہ آ جاتا ہے جو جوش وہ خود ہی رہ سکے اس کے سامنے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی اس کو مارنے ہی والا ہوتا تھا لیکن لیام جو ہے وہ اس کو آ کے مار دیتا ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن آگے آ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس انفیکٹڈ آدمی نے جوش کے ہاتھ پہ کاٹ لیا تھا جس کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ پھر انفیکٹڈ جو ایلین تھے یعنی کہ کریچر جن کو جو انسانی تھے اور انفیکٹڈ ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ انسانوں نے ان کے ساتھی کو ایک کو مار دیا ہے اور وہ ان کا پیچھا کرنا بند کر دیتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ سارا جو ہے وہ ڈرگز ایڈکٹ تھی تو اسے اب ڈرگز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے لیکن ہیلی جو ہے وہ اس کو سہارا دیتی ہے اور آگے چلنے کی تکلین کرتی ہے۔ کینٹر پہنچ گئے تھے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے اپنی ٹینٹ خود لگانے ہوں گے، میرے ٹینٹ میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ
وہ کہتا ہے کہ سارا میرے کینٹ میں نہ آئے، بہت زیادہ الکوہل چیزیں پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنا ٹینٹ جو ہے ایک سائڈ پہ ہی لگا لیتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو اندھیرے میں ان لوگوں کو ایک ہیلی کاپٹر گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جوش کو لگتا ہے کہ یہ ایک ملٹری ہیلی کاپٹر ہے جو کہ انسانوں کو بچانے کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اب جوش جو ہے وہ وہاں پہ کسی چیز سے آگ لگا دیتا ہے، روشنی کرنے لگتا ہے تاکہ ہیلی کاپٹر والے جو ملٹری ہے وہ انہیں دیکھ لے اور ان کی جان بچا لے۔ لین کو پتہ چلتا ہے اور وہ بھاگ کے وہاں آتا ہے۔ دراصل اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو ملٹری والے ہیں وہ انسانوں کو بچا نہیں رہے بلکہ ان کو مار رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایلین کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں۔ اب اسی ہاتھا پائی میں ہم دیکھتے ہیں جون ہے، اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے اور وہ کریچر میں بدلتا جا رہا ہے۔ ہیلی اسے جھنجھوڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہوش میں آؤ۔ پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خراب حالت میں تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں انفیکٹڈ ہو چکا ہوں اور تم لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو مجھے چھوڑ دو۔ ہیلی جو ہے وہ بات نہیں مانتی اس کی۔ لیام جو ہے وہ وہاں سے جھگڑ کر ان سے وہ جانے لگتا ہے ان کو چھوڑ کے آگے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا تم لوگ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ سارا جو ہے وہ اسے دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ لیام ہی وہ انسان تھا جو ان لوگوں کی حفاظت کر سکتا تھا۔ سارا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے بہت زیادہ مناتی ہے۔ آخرکار لیام جو ہے وہ مان ہی جاتا ہے ان کو یہ آخری غلطی سمجھ کے، اور وہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے مان جاتا ہے۔ رات کو وہ آگ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ۔ سارا ہے اس کو جوش کے ہاتھ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ چلانے لگتی ہے اور ہیلی کو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے گروپ سے نکال دو تاکہ ہمیں مار نہ سکے۔ ہیلی جو ہے وہ اسے سارا کو چپ کروا دیتی ہے تاکہ لیام کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوش جو ہے وہ ایک ریڈیو آن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اسے ہیلی نے دیا تھا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سارا بھی اب جاگ چکی تھی۔ لیام سارا کے پاس آتا ہے اور اسے ڈرگس دیتا ہے۔ سارا کچھ دیر کے لیے سوچتی ہے کیونکہ وہ ڈرگس جو ہے وہ چھوڑ رہی تھی، اسے کافی تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد لیام کے ہاتھ سے وہ ڈرگس لے لیتی ہے۔ ہیلی پھر سب کے لیے پانی لینے جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ ندی کا پانی جو ہے اس کے اندر بھی ایک بلیک کلر کی کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں، وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایلین نے اس پانی کو بھی زہریلا کر دیا ہے۔ جوش جو ہے وہ اپنے آپ سے اپنی بیماری سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوش سوچتا ہے کہ وہ اپنے ذہن پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور ایلین بننے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ سیرا کے پاس آتا ہے اور سیرا جو اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے اور ہیلی اس بات کو دیکھ لیتی ہے، وہ غصہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ سارا جو ہے وہ بہت زیادہ نشے میں ہے، اسے ہوش نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ لیان نے اس کو اب نشہ دیا ہے اور اس نشے کی وجہ سے وہ کسی مرد کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ دیکھتی ہے کہ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ لیان بھی غلط انسان ہے، اس نے میری بہن کو یوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خبردار دوبارہ تم نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ لیان کچھ نہیں بولتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیان ان کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک ایسی جھیل کا پتہ ہے جو کہ پوری اوپر سے کور ہے اور ایلین وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ پھر وہ وہاں پہ جھیل پہ جانے کا سوچتی ہیں تاکہ وہاں سے پانی لا سکیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سارا کو بھی ہوش آ چکا ہے۔ وہ ہیلی سے بہت زیادہ لڑتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ نشے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہو چکا ہے۔ وہ ہیلی سے کہتی ہے کہ اس نے اس کا دھیان نہیں رکھا اور بہت زیادہ لڑتی ہے۔ ہیلی اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف لیام اور جوش جو ہے وہ ندی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی لے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی ابھی تک ایلین نے انفیکٹڈ نہیں کیا ہوتا، اور وہ بہت زیادہ پانی بھرنے لگتے ہیں۔ جتنا ان سے بھرا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ندی کی دوسری طرف ایک عورت بیٹھی ہے جس کے سر پہ ایک چوٹ لگی ہوئی ہے۔ وہ ایسے تھے کہ اس کی جیسے گولی لگی ہو، لیکن گولی لگنے کے بعد بھی اس کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ واپس اپنے کیمپ کی طرف آنے لگتے ہیں اور جب یہ واپسی پہ آتے ہیں تو ان کو رات ہو جاتی ہے۔ رستے میں ان کے اوپر ایلین انفیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب جوش کے پاس تو کوئی گن نہیں تھی، لیم کے پاس گن تھی۔ وہ ان کے ساتھ اپنا جو مقابلہ کرتا ہے، لیکن جوش جو ہے اس کے اوپر تو خود انہوں نے اٹیک کیا ہوا تھا، تو بار بار اس کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ ابھی وہ کریچر بن جائے گا اور وہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیم جو ابھی تک بہت زیادہ لڑ رہا تھا، لیکن اب اس کے جو ایلین تھا اس نے ایک انسان نے اس کے اوپر حملہ کر دیا جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اب لیم جو ہے وہ جوش سے مدد مانگتا ہے اور اس کی جان بچانے کو کہتا ہے۔ وہ اس کا گلا کاٹ دیتا ہے آکے۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ ایلین آ جاتے ہیں اور عورت تھی وہ سب کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اب لیم سوچتا ہے کہ اگر اسی عورت کو مار دیا جائے
تو یہ سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ اسے مارنے لگتا ہے، لیکن جوش جو ہے وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے اور اسے روکنے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے کہ اس عورت نے اسے بھی اپنی طرف مائل کر لیا ہو اور اسی سے یہ کام کروایا ہو کہ اس کو روک دے۔ اب جوش اپنے آپ پر پورا کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ دماغ کو بھی شانت کرتا ہے تاکہ وہ ایلین نہ بن سکے، اور وہ خود ہی اس عورت کو مار دیتا ہے۔ اس عورت کے مرتے ہی ایلین جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور ان کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خیر اب لیام جو ہے وہ جان چکا تھا کہ جوش جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے۔ اب وہ کیمپ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہیلی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ لیام کو پتہ نہ چل جائے کہ جوش جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے ایلین سے۔ اب وہاں کو دیکھتے ہی ہیلی وہاں پہ بہت سے بھاگ کر اس کو گلے لگاتی ہے۔ وہ ہیلی کو بتاتا ہے کہ اب اسے کنٹرول نہیں ہو رہا اپنے مائنڈ پہ، اور ایلین وائرس جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے، اور لیام بھی اس بات کو جانتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی لیام جو ہے وہ جوش کو مار دے گا۔ اب وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے جوش کے ساتھ، تاکہ لیام اس کو مار نہ سکے۔ جب رات ہوتی ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیمپ پہ جوش نہیں ہے۔ ہیلی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ لیام نے اسے مار نہ دیا ہوگا۔ وہ لیام کے کیمپ پہ جاتی ہے، لیکن سارا اور وہ لیام جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ پلیز میرے ساتھ چلو، جوش جو ہے وہ کہیں کھو گیا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جوش دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ایلین کے جو وائرس ہوتے ہیں اسے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جوش کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اب سارا جو ہے وہ ہیلی کے ساتھ جانے لگتی ہے، اسے جوش مل بھی جاتا ہے اور وہ اسے کیمپ میں واپس لانے آتی ہے، لیکن لیام انہیں کہتا ہے کہ ایسے کیمپ میں واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بدل گیا، یہ ایلین بن گیا، یہ ہماری جانوں کے لیے خطرہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اسے ابھی مار دو سارا، اور ہیلی اس کی باتیں نہیں سنتی، اسے اپنی کیمپ میں لے آتی ہیں۔ اب لیام جو ہے وہ گن لے کے آ جاتا ہے اور جوش کو مارنے لگتا ہے، لیکن ہیلی جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم دو، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور دوبارہ وہ جب آتا ہے کچھ دیر کے بعد تو وہ دیکھتا ہے کہ ہیلی اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید ہیلی بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہے۔ وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے ان دونوں کو باندھ دیا۔ اس ٹائم پہ سارا اگر چاہتی تو وہ ان دونوں کو چھڑا سکتی تھی، یا تو پھر سارا کو شاید لیام نے کوئی ایسا ڈرگز دے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کا ساتھ دے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی بہن اور جوش پہ یقین ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ان کو ان کے کیمپ میں باندھ دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہیلی ہے اس کو زور زور سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ جوش جو ہے وہ ایک ایلین بن گیا، اور وہ اپنا سر جو ہے وہ اس راڈ کے ساتھ مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور ہیلی کے پاس آنے لگتا ہے۔ ہیلی سوچتی ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ بھاگ کے باہر جاتی ہے، سارا کو کہتی ہے کہ میری جان بچاؤ، میری مدد کرو۔ لیان کو بھی کہتی ہے کہ میری مدد کرو، لیکن لیان جو ہے وہ اس کے سامنے اسی کو کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خود غرض تھا۔ اب جوش جو ہے وہ ایک ایلین تھا، تو وہ بھی اب ہیلی کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سارا یہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سارا نے لیام کو ایک انجیکشن لگا دیا جس سے لیام جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے، اور جوش جو ہے وہ ایلین بن چکا تھا تو وہ اسی پہ حملہ کر دیتا ہے، اور سارا جو ہے وہ اپنی بہن ہیلی کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ لوگ ان سے دور بھاگ آتے ہیں اور بہت زیادہ دور آ جاتے ہیں۔ اب ہیلی اور سارا ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ آگے چلتے ہیں تو ان کو ایک اور انفیکٹڈ انسان نظر آتا ہے، لیکن اب ہیلی جو ہے وہ اس کی دوڑ کم تھی تو وہ انفیکٹڈ انسان اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب ہیلی کو عجیب طرح کے ویژن آنے لگتے ہیں، جیسے کہ اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ جوش اور اپنی بہن سارا کے ساتھ بالکل خوش ہے، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلین وائرس جو ہے وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کر کے اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں، لیکن اس کی باڈی کو اپنے طرح سے چلاتے ہیں۔ ہیلی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بہن سارا کے ماتھے پہ ایک گولی کا نشان ہے، لیکن خون ذرا بھی نہیں تھا۔ اب وہ سارا جو ہے وہ مر چکی تھی، اور ہیلی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ اب ہیلی اس طرف جانے لگتی ہے جہاں پہ اس نے اسپیس شپ دیکھی تھی، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اسپیس شپ ہیں، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ دنیا کا کوئی نام نشان نہیں رہا، اور نہ ہی انسانوں کا۔ وہ اس دنیا میں اکیلی انسان تھی، اور وہ بھی کب تک بچے گی، اسی کے ساتھ وہ رونے لگتی ہے اور مووی ختم ہو جاتی ہے۔